من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي ألا لا نبي بعدي أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ. معزز سامعین حضرات، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بہت سے خاصے خصائص عطا کیے ہیں جو صرف مناسب اور مراتب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے اندر خاص کر کے تذکرہ ہے کہ فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دی ہیں اور میرے علاوہ وہ 6 چیزیں اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی. ان کا اگر کسی نے کسی کو اہل بنایا ہے تو وہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اہل بنایا ہے. ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز ختم نبوت ہے. ارسلت الی الناس کافہ، مجھے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. سابقہ نبی اپنی اپنی بستیوں کی طرف اور اپنے اپنے علاقوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا
بھیجے گئے، جبکہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے اور آپ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ آپ کائنات کے رب ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے رسول ہیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں ایسے شبہات سے آگاہ کیا کہ میرے بعد لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ بعد میں تو کرنا تھا، آپ کی زندگی میں یہ فتنہ اٹھا، لوگوں نے دعوی نبوت کیا۔ صحیح حدیث کے لفظ ہیں لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب کہ میری امت کے اندر قیامت تک 30 دجال اور کذاب پیدا ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کی زندگی میں مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا ہے، اور اس کے بعد یہ غلام احمد قادیانی بے ایمان دجال کذاب، یہ آخر میں اس نے دعوی نبوت کیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں جتنے بھی لوگوں نے دعوی نبوت کیا ہے میرے اللہ نے ان کو عبرتناک سزا سے دوچار کیا ہے، ان کا انجام انتہائی بدترین ہوا ہے۔ سب سے پہلا دعوی نبوت کرنے والا جھوٹا وہ مسلمہ کذاب تھا، اس کا انجام بدترین ہوا ہے۔ سب سے آخر میں غلام احمد قادیانی ہے، اس کا انجام بھی بدترین ہوا ہے۔ دو چیزیں آج آپ کے سامنے رکھنی ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے صحابہ نے قربانیاں کتنی دی ہیں، کیسے اس عقیدے کا تحفظ کیا ہے۔ ابھی آپ زندہ ہیں اور زندگی میں تشریح کر دی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ لا نبی بعدی، کوئی نبی میرے بعد نہیں ہے۔ مرزائی قادیانی بڑے چال چلتے ہیں اور بڑے شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سادہ سی بات ہے، کلیئر بات ہے، سونے نبی نے خود ترجمہ اور ٹرانسلیشن کر دی ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ اور آپ کبھی بھی اتنا گرم اور سخت نہیں ہوئے جتنا سخت آپ اس معاملے میں ہوئے۔ فرمایا جو 30 آئیں گے وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ سارے کے سارے دعوی نبوت کریں گے۔ ابھی آپ زندہ تھے، بنو حنیفہ کا یہ قبیلہ فتح مکہ کے بعد آپ کے پاس مدینہ طیبہ تشریف لایا، یہ مسلمہ کذاب ابھی پیچھے کھڑا ہے، اس کا پورا قبیلہ محبوب کے پاس آیا، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اسلام کی تعلیمات سنی۔ جب یہ واپس جانے لگے تو مسلمہ بھی پیچھے ہی کھڑا تھا۔ فرمایا کیا کر کے آئے ہو؟ فرمایا ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے۔ اچھا تم ٹھہرو، میں 1 to 1 ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ جنریٹر کی آواز بڑی ہے لیکن آپ کی اس سے بھی اونچی ہونی چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آیا، گفتگو شروع ہوئی، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد آپ مجھے اپنا نائب مقرر کر دیں، میں آپ کا خلیفہ اور جانشین ہوں۔ میرے سونے نبی نے جب یہ بات سنی، زمین پر ایک تنکا پڑا ہوا تھا، آپ نے وہ تنکا اٹھایا، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میں اپنی نبوت میں سے ایک تنکے کے برابر بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم کہتے ہو نبوت کا شریک کار کر لے، اور میں نہیں، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اور میں یہ ہو نہیں سکتا۔ نبوت میں مجھے اللہ نے اکیلا بنایا ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ بہرحال یہ اتنی بات کر کے اٹھ کے واپس چلا گیا، اپنے قبیلے کو ساتھ لیا، یمامہ کی
طرف روانہ ہوا۔ رستے میں اس کے قبیلے کے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہوئی تیری آپ سے؟ کہنے لگا آپ نے مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے، آپ کی آدھی نبوت میری ہے۔ اس کے قبیلے والے کہتے جب تک مدینے سے تصدیق نہیں ہوگی ہم تیری بات قبول نہیں کریں گے۔ کہنے لگے ابھی واپس پلٹتے ہیں۔ اس نے سمجھایا میں تمہارا سردار ہوں، اتنی بھی ویلیو نہیں ہے کہ تم میری بات ایکسپٹ نہیں کرتے۔ لوگوں کو ورگلا کر یہ یمامہ لے گیا، دعوے کرتا رہا میں نبی ہوں۔ غلام محمد قادیانی بھی دعوے کرتا رہا۔ قسم اللہ کی ان جھوٹے نبیوں میں ایک بات کنفرم ہے، سارے جھوٹے ہیں، ان کی زندگیاں جھوٹ سے بڑی ہیں۔ آپ کبھی غلام محمد قادیانی کی زندگی پڑھے، کعبہ کے رب کی قسم ہے دنیا میں اتنا جھوٹا شخص کم ہوتا ہے جتنا بڑا جھوٹا غلام محمد قادیانی ہے، قدم قدم پہ جھوٹ بولنے والا۔ اور یہ مسلمہ کذاب ہے، یہ بھی جھوٹا ہے۔ اور نبوت کسے کہتے ہیں؟ نبی کون ہوتا ہے؟ رب نبوت کسے عطا کر دے؟ اور نبوت تو ملی ہے 40 سال کے بعد۔ آپ نے پہلا 40 سالہ دور کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا ماں وحل وجدت مہنی صادقاً او کذیبا، اور مکے والوں بتلاؤ مجھے تم نے کیسا پایا ہے، سچا پایا ہے جھوٹا پایا ہے؟ اللہ کی قسم پورا مکہ بولا، فضا گونجی، ایک ایک فرض بولا، اپنے بیگانے بولے ما جربناک علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا ہے سچائی پایا ہے، نبی سچے ہوتے۔ یہ مسلمہ کذاب کہتا وہی لوگوں نے کہا نا تم کہتے ہو میں نبی ہوں، اور وہ مدینے والی ہستی کہتی ہے میں نبی ہوں، ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے، تیرے اوپر بھی کوئی قرآن نازل ہوا ہے، تیرے اوپر بھی کوئی وحی آئی ہے۔ یہ پریشان ہو کے کہتا ہے بات تو تمہاری صحیح ہے لیکن وہی مجھ پہ بھی آتی ہے۔ یہ بے ایمان بھی کہتا تھا غلام محمد قادیانی میرے پاس بھی نبی وہی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، اور جو فرشتہ وہی لاتا ہے نا اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے نا بے ایمان۔ یہ کہتے ہیں مجھے بھی نبوت ملی ہے، میرے پاس بھی وہی آتی ہے۔ اس نبی پہ تو قرآن نازل ہوا، تجھ پہ کیا نازل ہوا؟ قرآن کی سورت ہے نا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، قرآن کی سورت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس نے کہا مجھ پہ بھی قرآن نازل ہوتا ہے، سنا اپنا قرآن جو تجھ پہ نازل ہوا ہے، جو فرشتہ لایا ہے۔ کہتا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب کثیر وخرطوم کبیر۔ سارے عربی تھے سامنے بیٹھے ہوئے، قرآن سنا رہا ہے، وہی سنا رہا ہے۔ کہتا ہے مجھ پہ بھی وہی آئی ہے۔ وہی کیا ہے کہ ہاتھی ہے، ہاتھی۔ آگے کہتا ہے وما ادراک ملفیل، اور تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے؟ وہ سامنے والے کہنے لگے بھی سانو نہیں پتا تھے کھچے جی تو ہی داشڑ، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ہاتھی ہے، تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے؟ اچھا ہمیں نہیں پتا تو تم بتاؤ۔ کہتا لہو ذنب قلیل، اس کی جو پشت ہوتی ہے نا وہ بالکل دم اس کی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، اور لہو خرطوم کبیر، اور اس کی سونڈ بہت بڑی ہوتی ہے۔ قسم اللہ کی اس کی مجلس سے لوگ کہتے ہیں لخدی لعنتیں تیرے جے، یہ کیا کیا ہے؟ یہ وہی ہے، اسے قرآن کہتے۔ اچھا یہ کہتا ہے مجھے بھی معجزے ملتے، غلام محمد قادیانی بھی کہتا تھا مجھے بھی معجزے ملے۔ اس کے معجزے، ایک بچہ اس کے پاس لایا گیا، کہتے یار اس کے سر میں بڑی تکلیف ہے، ذرا تم اپنا معجزہ تو دکھاؤ۔ بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر کے نہ دعا کرتا ہے، کہتا خیر ہو جائے گی۔ یقین جاننے اگلے دن وہ
ویسے ہی گنجا ہو گیا، سر کے بال ہی اتر گئے، یہ معجزہ ہے اس کا۔ اچھا کہتے ہیں کنویں میں پانی نہیں میٹھا ہو رہا کہ تو کوئی اپنا معجزہ دکھا، وہ محمد مصطفیٰ کا معجزہ ہے نا۔ صحابہ کو پانی چاہیے تھا، پانی نہیں مل رہا تھا، لوگ پریشان تھے، وہاں کنویں میں پانی ہے لیکن کھارا ہے۔ آپ کو کہا گیا، میرے نبی نے لب نکال کر اس کنویں میں ڈال دیا ہے، اس کھارے پانی کو اللہ نے میٹھا کر دیا ہے، تو کچھ کر۔ اس نے اپنا لب نکالا، کنویں میں ڈالا۔ قسم اللہ کی، لوگ کہتے ہیں آگے تو کچھ نہ کچھ پانی آتا تھا، اس کے لب ڈالنے کے بعد وہ بھی آنا بند ہو گیا۔ اس نے ایک بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ پتہ ہے نا ایک واقعہ میرے سونے نبی کا ہے، وہ بکری خشک تھی، دودھ نہیں دیتی تھی، وہ بالکل پاج ہو چکی تھی۔ گھر والے بھی کہہ رہے یہ بکری تو دودھ ہی نہیں دیتی۔ اور میں اماں ہاتھ مجھے لگانے دے، برتن تو لے کے آ۔ اماں برتن لائی، میرے سونے نے نبوت والے ہاتھ لگائے، مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے اس بکری نے دودھ دینا شروع کیا۔ گھر کے جتنے برتن ہیں سارے بھر گئے، لیکن بکری کا دودھ نہیں ختم ہو رہا۔ ادھر دودھ دیتی بکری، جی ذرا آپ اس کو ہاتھ لگائیں، اس کا دودھ دو دیں۔ کہتے ہیں اس نے جب دودھ دونے کے لیے ہاتھ لگایا نا تو اس کا دودھ ویسے ہی خشک ہو گیا۔ جتنے پیر پہندا ہے اتنے پیڑا ہی حال ہوندا ہے، یہ نبوت والا حال ہے۔ بہرحال میرے نبی نے ایک خط بھیجا، پہلے اس نے خط بھیجا، آپ نے خط پڑھا، اسی خط کی عبارت کیا ہے، مم الی محمد رسول اللہ مم مسیلمہ رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط ہے، مسیلمہ کی طرف سے جو رسول بن گیا۔ میرے نبی نے خط دیکھا اور دو بندے لے کے آئے تھے، اور میں تم کیا کہتے ہو مسلمہ کے بارے؟ ہم کہتے ہیں وہ نبی ہے۔ اور میں اگر قاصد کو سفیر کو قتل کرنا منع نہ ہوتا میں تمہیں قتل کرتا، جاؤ دفع ہو جاؤ اور خط لے جاؤ میرا۔ آپ نے خط لکھا، یہ پہلا موقع تھا کسی علاقے کے سربراہ کو آپ نے ایسے مخاطب کیا ہے، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمہ کذاب، مسیلمہ کذاب کی طرف خط ہے، محمد مصطفیٰ کی طرف سے آپ نے خط بھیجا، کوئی تیری نبوت نہیں ہے، نہ تو نبوت میں شریک ہے، آپ دنیا سے چلے گے۔ میرے صدیق کا دور آیا اور سنو ختم نبوت کا عقیدہ کیسا ہے، ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کیا ہے، جاننے قربان ہے اس عقیدے پر، مال قربان ہے اس عقیدے پر۔ صحابہ ہے نا، میرے صدیق نے لشکر روانہ کیے، ایک مسلمہ قذاب ہے، ایک اسود انسی ہے، ایک طلحہ ہے، ایک سجان نامی عورت ہے، چار لوگوں نے دعوی نبوت کیا۔ سب سے بڑا لشکر مسلمہ قذاب کا ہے، یمامہ کا رہنے والا، 40,000 کا لشکر ہے۔ میرے صدیق نے صحابہ کو روانہ کیا، پہلا لشکر حضرت اکرمہ کی قیادت میں، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، ان کا لشکر بھیجا، اس کے پیچھے حضرت شرحبیل کو بھیجا، اور ساتھ میں کہا کیا، حضرت اکرمہ سے کہا کہ جب تک یہ پچھلا لشکر تمہارے ساتھ نہ ملے تم نے اٹیک نہیں کرنا، کیونکہ آگے والی تعداد بڑی زیادہ ہے۔ حضرت اکرمہ آگے ماحول ایسا بن گیا کہ لڑائی شروع ہو گئی، شکست ہوئی، پھر حضرت شرحبیل آئے، لڑائی ہوئی، شکست ہوئی۔ اب کیا ہے، وہ خالد بن ولید، وہ اللہ کی تلوار، وہ اللہ کا شیر جسے میرے سونے نبی نے دنیا میں حضرت صدیق نے بھیجا۔ 12,000 صحابہ ہیں، ان میں تابعی بھی ہیں، 40,000 کا لشکر اس مسلمہ قذاب کا ہے۔ مقابلہ پڑا، یہ تو بڑی چڑھائی کر گیا تھا کہ دعویٰ کرنے لگا ہم مدینے پہ حملہ کریں گے، دارالخلافہ ہم
ہمارا ہوگا، تیاری ہو رہی. کسی نے کہا خالد ابن ولید آگے رضی اللہ تعالی عنہ، لڑائی شروع ہوئی لیکن صحابہ کو قدم پیچھے کرنے پڑے. حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا. حکمت کے ساتھ، تنائی کے ساتھ 3 لشکر بنائے، اپنے لشکر کے 3 ان کی ٹولیاں بنائی، ایک دائیں ایک بائیں ایک فرنٹ سے. اور ایک بات نقطے کی یاد کرنا، آج بھی کہتے ہیں کہ مرزائی تو کلمہ پڑھتے ہیں، آج بھی کہتے ہو مرزائی تو نمازیں پڑھتے ہیں، آج بھی کہتے ہو مرزائی تو زکاتیں دیتے ہیں، آج بھی کہتے ہو مرزائی تو روزے رکھتے ہیں. یہ مسلمہ قصاب کون تھا؟ خود بھی کلمہ پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا. اور جب دعوی نبوت کیا ہے تب بھی یہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکاتیں دیتے تھے. میرے صدیق نے جہاد کیا ہے. پتہ کیا چلتا ہے؟ بندہ نمازی ہو، بندہ توحید والا ہو، بندے کا عقیدہ صحیح ہو، بندہ نہ روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، خرچ کرتا ہو، اگر میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، اللہ کی قسم وہ مسلمان ہو سکتا نہیں. تمہارے داں نہیں چلیں گے. صحابہ نے جہاد کیا ہے، ایمان افروز معرکہ جنگ یمامہ کا. 40,000 ایک طرف، 12,000 عقیدہ ختم نبوت کے متوالے جعلے صحابہ. ان کے مقابلے میں یہ تاریخ ہے عقیدہ ختم نبوت کی. صحابہ نے خون دیا ہے، جان دی ہے. میرے نبی کی زندگی کی ساری جنگیں ہیں، ساری جنگیں. 250 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ ایک جنگ ختم نبوت کی، ایک جنگ، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. 1200. 300 سے زائد صحابہ وہ تھے جو حافظ قرآن تھے، شہید ہوئے. کس کے لیے؟ ختم نبوت کے لیے. اچھا جب ابتدا ہوئی نا، اللہ کا شیر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اٹیک کیا، ان جھوٹوں کے قدم اکھڑ گئے. یہ اپنے باغ میں چلا گیا، باغ کا دروازہ بند کر لیا، باہر سے سارے بھاگ گئے. ہاں 20,000 سے زائد ان مرتدوں کو صحابہ نے جہنم واصل کیا ہے. یمامہ کی جنگ میں 20,000 سے زائد ذبح کیے. اسے حدیقت الموت کہا جاتا ہے اس باغ کو جہاں پہ صحابہ نے اتنے کافر مرتد ذبح کیے. اللہ اکبر. اب یہ باغ میں چلا گیا، باغ میں پہنچ گیا. کیسے جائے اندر؟ دروازہ بند ہے اور دیواریں بڑی اونچی ہیں. ایک صحابی کہتا ہے بھئی مجھے تم نا ٹانگوں سے پکڑو، بازوؤں سے پکڑو اور گھما کے نا مجھے دھکا دے کے ذرا دیوار سے پھلان کے اندر پھینکو، میں جا کے باغ کا دروازہ کھولتا ہوں. ختم نبوت کی تحریک کوئی آسان ہے؟ خون دیا ہے صحابہ نے، مال دیا ہے صحابہ نے، اس عقیدے کا تحفظ کیا ہے. صحابہ نے ایسے کیا، ایسے کیا، ٹانگوں سے پکڑا، بازوں سے پکڑا، دور سے گما کے صحابی کو پھینکا تو صحابی دیوار سے نا اندر گر گئے. جب گرے تو ان کو تو توقع ہی نہیں تھی کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. جاتے ہی تلوار چڑھائی، زخمی حالت میں باغ کا دروازہ کھلا. پھر کیا تھا؟ ختم نبوت کے شیر باغ میں داخل ہوئے. وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، کہتا میں دعا کرتا تھا یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے، اسلام سے پہلے میں نے پیغمبر کے چچا کو قتل کیا تھا، مجھے دکھ بڑا ہے، اللہ کوئی ایسا کام لے لے، کوئی ایسا کام لے لے، یہ میرا جرم ختم ہو جائے، چھپ جائے اس کے اندر. حضرت وحشی کہتے میں مسلمہ کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ چھپتا پھر رہا تھا درختوں کے پیچھے. میری نظر پڑی، میں نے دور سے نیزہ مارا، نیزے دان تو تھے نا، نیزہ سیدھا مسلمہ قصاب کو لگا. جب ہوا پھیلی کہ مسلمہ مر گیا، جھوٹا نبی مر گیا، قسم اللہ کی، پھر پورے
پاک کے اندر بگدڑ مسی، اس کے ماننے والے دوڑے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، اور ایک واقعہ اس سے قبل کا ہے ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں جو سبب بنا اس جنگ کا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام حبیب بن زید ہے، حبیب بن، سارے بولو حبیب بن، یہ ختم نبوت کا پہلا شہید ہے، پہلا شہید ختم نبوت کا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ۔ ان مسلمہ کذاب کے حواریوں کے ہاتھ لگ گئے، دو باتیں، ایک بات یہ ہے کہ ان کو بھیجا گیا سفیر بنا کر، ایک یہ ہے کہ ان کو مسلمہ کذاب کے لوگوں نے پکڑا، لے گئے مسلمہ کے پاس، مسلمہ بیٹھا ہوا، اس کے ماننے والے بھی بیٹھے ہوئے، حبیب بن زید اکیلے، ختم نبوت کا مجاہد اکیلا، ختم نبوت کا دیوانہ اکیلا، خاتم النبیین سے محبت کرنے والا اکیلا، تیار خیر ہے، سارے کافر بیٹھے ہوئے، مسلمہ بھی بیٹھا، اب چوتری آدمی ہے، ڈیرے دار ہے، اپنے آپ کو نبی بھی کہہ بیٹھا ہے، لوگ اس کے دیوانے مت والے ہیں، پورا اس کا محل سجا ہوا، درمیان میں کھڑے حضرت حبیب بن زید، سبحان اللہ، حبیب بن زید کو کہتا ہے مخاطب کر کے، اتشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب بن زید اتنا اونچا بولے کہ پورا محل گونجا، کہتے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ ہائے، حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں انی اسمع انا اسم لا اسمع، کہتا مسلمہ میں کانوں سے بہرا ہوں، مجھے تیری آواز سنائی نہیں تھی۔ قسم اللہ کی، اس کی نبوت چدراہٹ سب ذلیل کر کے رکھ دی حضرت حبیب بن زید نے، قسم اللہ کی، اس غصے سے پاگل ہو گیا، جلاد کو لاؤ، جلاد کو، جلاد آیا، اس کا ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹو اس کا، پھر میں پوچھوں گا یہ مجھے نبی مانتا ہے کہ نہیں۔ ہاتھ کٹا، ہاتھ کٹا، تیری تو زبان نہیں نہ بولتی، صحابی کا ہاتھ کٹا، ہاتھ کٹا، خون نکلا، لوگوں نے مسکرا کے کہا اب پتہ چلے گا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ مدینے والا رسول ہے؟ پھر اونچی بولے میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، کہتا گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہاتھ کٹا ہے، تلوار نظر آ رہی ہے، جان نکلے گی، یہ مارے گا، قتل کرے گا، لیکن حبیب بن زید تیری عظمت کو سلام ہے، کہتے انا اسم لا اسمع، اور مسلمہ میں کانوں سے بہرا، مجھے تیری آواز سنائی نہیں دے رہی، تو کہتا کیا؟ دوسرا ہاتھ کٹا، پاؤں کٹے، خونی خون ہے، ہر لمحے پوچھتا ہے میں نبی ہوں کہ نہیں؟ کہنے لگے نہیں 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 نہیں، تو نبی نہیں ہے، نبی ایک ہی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا زبان سے بول رہے تھے نا، اس نے کہا زبان کاٹو، زبان کاٹو، جب زبان کٹے گی تو پھر دیکھتے کیسے بولتا ہے، زبان بھی کاٹ دی، زبان کاٹ کے پھر کہتا ہے وہ مدینے والے کو نبی مانتے ہو؟ صحابی سر سے اشارہ کر کے کہتے ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ کہتا مجھے نبی مانتے ہو؟ سر سے اشارہ کر کے کہتے نہیں تو نبی ہو سکتا، انگ انگ کٹا، ٹکڑے ٹکڑے بدن ہوا، اور میں کہتا ہوں اپنے جذبات سے کہتا ہوں صحابی حبیب بن زید تیرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی تاجدار ختم نبوت۔ سارے نہیں بول رہے یار، ہاتھوں کو بلند کر کے ایمان سے بولے، اللہ گواہی قبول کر لے، قادیانیت کی صف کے اندر ماتم بچھ جائے، خاتم النبیین کی عظمت کے جھنڈے بلند ہو جائے،
تاجدار ختم نبوت، ٹکڑے ٹکڑے صحابی کے ہوئے. خبر پہنچی، پھر جنگ ہوئی. پتہ ایک صحابی حضرت عبداللہ کہتے جنگ سے پہلے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس جنگ میں مجھے اتنی دیر تک موت نہ آئے جتنی دیر تک میرے جسم کے ایک ایک جوڑ پر تیرے رستے میں زخم نہ آ جائے، اتنی دیر موت نہ دینا. عبداللہ ابن عمر کہتے، عبداللہ ابن عمر کہتے میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کا جسم دیکھا، جسم کا کوئی جوڑ ایسا نہیں تھا جہاں پہ صحابی کو زخم نہیں لگے. روزہ رکھا ہوا تھا، روزے کی حالت میں تھے. کہنے لگے لوگوں نے روزہ افطار کر لیا کہ نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں افطار کا ٹائم تو ہو گیا، لوگوں نے تو روزہ افطار کر لیا ہے، اور میں مجھے بھی افطار کرواؤ نا. تو قریب کنویں سے پانی لینے عبداللہ ابن عمر گئے. کہتے جب میں پانی لایا تو آتے ہوئے وہ شہید ہو چکا تھا. یہ ختم نبوت کی جنگ ہے. حضرت عمر بن خطاب کے سگے بھائی حضرت زید بن خطاب، اللہ کی قسم تنہا اللہ کا شیر، ان کافروں میں جھجا، قتل کیے، شہید ہوئے، واپس نہیں پلٹے. یہ جنگ ہے ختم نبوت کی. صحابہ نے لڑی ہے، جانیں دی ہیں، انشاءاللہ ہم بھی لڑیں گے، اور ہم بھی لڑیں گے. اللہ تو گواہ بن جا، تو گواہ بن جا. جیسے صحابہ نے جانیں دی ہے اس عقیدے کے لیے، انشاءاللہ جب کبھی ضرورت پڑے گی ختم نبوت کے عقیدے کے لیے جان دینے کی، مال دینے کی، اللہ انشاءاللہ ہم دیں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ. میت آئی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بھئی چند دعائیں ہیں اور ان سے قبل رانا عزیز الرحمان صاحب افضل جولر والے، رانا حبیب الرحمان صاحب افضل جولر والے، ان کے چچا جان وہ قضاء الہی سے وفات پا چکے ہیں. غالباً ان کے بیٹے کا نام ایک ناصر ہے، ایک سلمان ہے. یہ برادران، ان کے والد صاحب نیک تھے، نمازی تھے، اور یہاں پہ ہمیشہ جمعہ پڑھتے رہے. تو بیماری کی حالت میں میں ایک دو مرتبہ گیا بھی گھر میں تعزیت کرنے، دم کرنے. تو نیک تھے، توحید والے تھے. تو ان کا بھی میت ادھر آ چکی ہے. نماز کے فوراً بعد ان کا نماز جنازہ یہاں پہ پڑھایا جائے گا. ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا اللہ اجر دے دیتے ہیں اس بندے کو جو نماز جنازہ ادا کرتا ہے. تو ایک بہت بڑی نیکی آپ کی منتظر ہے. سبھی بھائی کوشش کریں جنازے میں شریک ہو جائیں. اور حافظ شعیب صاحب مین بازار سے ہمارے بہت پیارے بھائی بھی ہیں، جامعہ کے طالب علم بھی ہیں. پچھلے غالباً جمعے کی رات کو یا ہفتے کو سلنڈر پھٹا تو ایک وقاص بھائی، وہ بھی جمعے کے نمازی ہمارے اس مسجد کے مین بازار کے تاجر ہیں. تو بری طرح یہ ہمارے دونوں بھائی جلس گئے، چہرہ بھی، کمر بھی، سر بھی کافی زیادہ. لاہور میں پتہ بھی کرنے گیا اور کیفیت دل خراب ہوا اس کو دیکھ کر. پر بڑی بہتری آ رہی ہے. درد دل سے دعا کریں اللہ ہمارے ان بھائیوں کو شفا دے دے، اللہ ان کو تندرستی عطا کر دے، شفا دے دے. فریاد بھائی ہیں، طارق صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، لاہور ان کی ایک عزیزہ ہیں،
دعا کے لیے بڑی انہوں نے درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا کرے۔ یہ کوئی قاری صاحب میرا پہلا بیٹا بھی آپ کی دعا سے ہوا تھا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے 5 سال بعد امید ہے، شوگر کی وجہ سے مشکلات ہے۔ میرا سوہنا اللہ اپنی خاص رحمت کر کے ہماری اس بہن کو جیسے پہلے بیٹا عطا کیا ہے اب بھی بیٹا عطا کر دے، اور جتنے چہرے یہاں پہ بیٹھے ہیں نا جو اولاد سے محروم ہیں، درد دل سے دعا کر دے اللہ ان کو صاحب اولاد کر دے، اللہ ان کو بیٹے عطا کر دے۔ جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ سب کو، یہاں پہ والدین بیٹھے ہیں جن کی بیٹیاں بیٹے شادی شدہ ہیں اور بالخصوص بیٹیوں کا معاملہ پریشان کن ہوتا ہے، تو اللہ ان سب کو صاحب اولاد کر دے۔ قائد اعظم علامہ محمد اقبال، فاطمہ جناح، ان لوگوں نے نام لے کر دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اور 14 اگست کے شہید لڑکیاں جنہوں نے ان بزرگوں کے لیے جو حق شہید ہوئے، بھائی سب کے لیے کرتے ہیں، سب کے لیے کرتے ہیں بھی، جن لوگوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے کردار ادا کیا ہے صاحب ایمان سے، اللہ سب کے درجے بلند فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے۔ پچھلے دنوں حاجی اشرف کھوکھر صاحب، ایک ہی گھر کے 3 میتیں ان کی بہرحال فائرنگ ہوئی، اور خود موقع پہ، پھر اگلے دن بھائی، اس سے اگلے دن پوتا، ابھی بھی سگا بیٹا اور پوتا ان کا لاہور میں ایڈمٹ ہے۔ کافی زیادہ معاملہ ایسا بنا ہے، درد دل سے یہ بھی دعا کریں کہ جتنے اہل ایمان آج تک فوت ہوئے ہیں اللہ ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے، روشن کر دے، اور ان کی آخرت اللہ بہتر فرمائے۔ اور بھی جنہوں نے دعا کے لیے کہا اللہ سب کے حق میں سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ نماز پڑھیں گے تو نماز کے متصل بات 4 پائی پیچھے پڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ ان کے لیے نماز جنازہ ادا